پاکستان کے لیے 40 ارب ڈالرز کا معاشی ترقیاتی فریم ورک پر عمل درآمد۔ عالمی بینک کے 9 ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کی اسلام آباد آمد۔ عالمی بینک کے ایگزیکٹو ڈائریکٹرز معاشی ترقیاتی فریم ورک پر عمل درآمد کا جائزہ لیں گے۔ عالمی بینک کا اعلیٰ سطح وفد تقریباً 20 سال بعد پاکستان کا دورہ کر رہا ہے۔ وفد اقتصادی ترقی کے منصوبوں، سرمایہ کاری کے مواقع اور 40 ارب ڈالرز کے کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کو نافذ کرنے کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کرے گا۔ حکام وزارت خزانہ کے مطابق عالمی بینک کے ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کا وفد 4 صوبوں کا دورہ کرے گا۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹرز وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب سے ملاقاتیں کریں گے۔ ممتاز تاجر رہنماؤں اور سول سوسائٹی کے نمائندگان سے ملاقاتیں بھی شیڈیول ہیں۔ فتنہ الخوارج کی فرسودہ سوچ کبھی ملک پر مسلط نہیں ہونے دیں گے۔ فوج اور عوام میں خلیج نہیں ڈالی جا سکتی۔ ایسی کوششیں ہمیشہ ناکام رہیں اور آئندہ بھی رہیں گی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کے طلبہ سے خصوصی گفتگو۔ کہا، ہم کامریڈز کی طرح لڑتے ہیں۔ ہمارے لیے پاکستانیت سب سے اہم ہے۔ ہمیں اپنے مذہب اور تہذیب پر فخر ہے۔ فتنہ الخوارج اسلام سے نابلد اور قطعی طور پر خارجی ہیں۔ خارجی عناصر اسلام کی غلط تشریح کر رہے ہیں۔ جب تک قوم ساتھ ہے، پاک فوج کبھی نہیں ہارے گی۔ ہم فتنہ الخوارج کے فسادیوں سے لڑ رہے ہیں۔ فتنہ الخوارج کے حوالے سے قرآن مجید میں واضح سزائیں متعین ہیں۔ ریاست کے سامنے سرنڈر کرنے والے رحم کی توقع کر سکتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نیو یارک پہنچ گئے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کل اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اجلاس کی سائیڈ لائنز پر اسحاق ڈار کی اہم شخصیات سے ملاقاتیں متوقع۔ سلامتی کونسل کا اعلیٰ سطح اجلاس میں گلوبل گورننس میں بہتری اور اصلاحات پر گفتگو ہوگی۔ سلامتی کونسل کے موجودہ سربراہ چین نے اجلاس طلب کیا۔ چینی وزیر خارجہ وانگ یی اجلاس کی صدارت کریں گے۔ سیون میں ٹریفک حادثے پر وزیر اطلاعات پنجاب نے سیاست کی۔ بیان سے لگتا ہے کہ انہیں چیزوں کا علم ہی نہیں۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا، سیون والا روڈ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کا ہے۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے بیان دیا کہ ای وی بس انہوں نے شروع کی۔ آٹزم سینٹر پہلی بار انہوں نے بنائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اطلاعات بغیر تیاری کے بیانات دیتی ہیں۔ سندھ میں پیپلز پارٹی کا مینڈیٹ 100% اصلی ہے۔ نوکری میں عمر کی رعایت CSE اور پولیس پر نافذ نہیں ہوگی۔ توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت بغیر کارروائی 27 فروری تک ملتوی۔ عدالتی عملے نے بانی PTI کے وکلاء کو آگاہ کر دیا۔ GHQ حملہ کیس کی سماعت 26 فروری تک ملتوی ہوئی تھی۔ آئندہ 10 روز تک اڈیالہ جیل میں سماعت کے لیے کوئی کیس مقرر نہیں۔ بانی PTI کے وکیل فیصل چوہدری نے سوشل میڈیا پر پیغام دیا، اچانک سماعت ملتوی کیے جانے پر شکوک و شبہات کا شکار ہوں۔ بانی PTI اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی صحت و سلامتی کے بارے میں فکر مند ہوں۔ دوسری طرف 26 نومبر کے احتجاج کے کیس میں بشرا بی بی کی عبوری ضمانت میں 25 فروری تک توسیع کر دی گئی۔ شہباز شریف اپنا بوریا بستر گول کرنے کی تیاری کریں۔ صدر آصف زرداری بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنانے کے مشن پر ہے۔ گورنر پنجاب نے بلاول بھٹو کے وزیر اعظم بننے کی خبر کی تصدیق کر دی۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا کہنا ہے کہ آصف زرداری بلاول بھٹو کو شیروانی پہنانے کے خواہش مند ہیں۔ دونوں پارٹیوں نے فارم 47 پر باریاں لینے کا پلان بنایا ہے، لیکن کامیاب نہیں ہوں گے۔ فارم 47 کے تحت قائم جعلی حکومت کا خاتمہ قریب ہے۔ مینڈیٹ کے اصل حقدار بانی PTI ہیں۔ تعلیمی اداروں سے سفارشی کلچر کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ تعلیم کو غریب کی پہنچ سے دور نہیں بلکہ قریب کرنا ہے۔ حکومت کا ہونہار اسکالرشپ پروگرام قابل تعریف ہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کا فتح جنگ میں نجی اسکول کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ کہا، علم کے نام پر کاروبار کرنے والے تعلیمی اداروں پر افسوس ہے۔ ہمیں نوجوانوں کو ہنرمند بنا کر معاشرے کا مفید شہری بنانا ہے۔ پورے ملک میں یکساں تعلیمی نظام ہونا چاہیے۔
اسلام آباد ہائی کورٹ جرنلسٹ ایسوسی ایشن نے پیکا ترمیمی ایکٹ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے درخواست پر سماعت کی۔ عدالت نے کیس جسٹس انعام امین منہاس کی عدالت میں زیر التوا دیگر کیسز کے ساتھ منسلک کر دیا۔ ہائی کورٹ جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے وکیل کی لارجر بینچ تشکیل دینے کی استدعا۔ جسٹس سرفراز ڈوگر نے ریمارکس دیے کہ جسٹس انعام امین منہاس ہی لارجر بینچ بنانے کی درخواست پر فیصلہ کریں گے۔ امدادی سامان کا ایک اور قافلہ ٹل سپارہ چنار جانے کا منتظر۔ ضلعی انتظامیہ کے مطابق 100 سے زائد گاڑیوں پر مشتمل قافلہ اپر کرم کے لیے بھیجا جائے گا۔ قافلے میں اشیاء خورنوش اور دیگر اشیاء ضروریہ شامل ہیں۔ تاجر برادری کا کہنا ہے کہ بازار اشیاء ضروریہ سے پھر خالی ہو گئے۔ 5 لاکھ آبادی کے لیے محدود سپلائی ناکافی ہے۔ علاقے میں سمگل شدہ پیٹرول اور ڈیزل 800 روپے فی لیٹر فروخت ہو رہا ہے۔ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے خوراک کی دستیابی پوری کی جائے۔ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے ہی مہنگائی کی لہر چل پڑی۔ دیگر شہروں کی طرح اسلام آباد میں بھی سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں کو پڑ لگ گئے۔ بھنڈی 230، لہسن 620 روپے فی کلو میں دستیاب، سیب 300 اور انار 415 روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے۔ امرود، مالٹا، انگور، سٹرابری اور کیلے کی قیمتیں بھی پہنچ سے باہر ہو گئیں۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں بھی مہنگائی کی لہر، پھلوں کی بڑھتی قیمتوں پر شہری سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ غزہ کے بعد یوکرین میں جنگ بندی کی کوششوں کا آغاز۔ سعودی عرب کل امن مذاکرات کی میزبانی کرے گا۔ ابتدائی طور پر امریکہ اور روس مذاکرات کی میز پر بیٹھیں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے یوکرین میں امن کے لیے سخت محنت کر رہے ہیں۔ روسی صدر سے جلد ملاقات ہو سکتی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو روسی حکام سے بات چیت کے لیے سعودی عرب روانہ۔ بولے بات چیت آگے بڑھی تو یورپ کو بھی بلایا جائے گا۔ دیکھیں گے روسی صدر مذاکرات میں کتنے سنجیدہ ہیں۔ نیٹو سربراہ کا کہنا ہے یورپ شکایات کا رونا رونے کے بجائے ٹھوس تجاویز دے۔ دوسری طرف امن مذاکرات میں شامل نہ کرنے پر یورپ کا اظہار تشویش۔ یورپی رہنماؤں کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا گیا۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا کہنا ہے اتحاد کے بیرونی دشمن ہمیں تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ امریکہ اور یورپ کو ایک ساتھ رکھنے کی کوشش کریں گے۔ امریکہ میں ٹرمپ مخالف ججز کو رفتہ رفتہ نکالنے کا منصوبہ تیار۔ 2 ریپبلکن ارکان کا ٹرمپ مخالف ججز کے خلاف مواخذے کا بل لانے پر غور۔ رکن کانگریس اینڈریو کلائٹ کا کہنا ہے کہ ضلعی جج جان میک کنل کے خلاف مواخذے کا بل لا رہے ہیں۔ جج جان میک کنل ٹرمپ کے خلاف عدالتی نظام کو ہتھیار بنا رہے ہیں۔ رکن کانگریس ایلی کرین کا کہنا ہے کہ جج پال اینجل نے ایلون مسک کی ٹیم کو ٹریجری ریکارڈ تک رسائی سے روک دیا۔ ججز کے مواخذے پر مشاورت کر رہے ہیں۔ دہشت گرد اسرائیل نے مشرق وسطیٰ کا امن پھر داؤ پر لگا دیا۔ صہیونی ریاست کا لیبنان سے فوج نکالنے سے انکار۔ امریکہ نے بھی اسرائیلی موقف کی حمایت کر دی۔ جنگ بندی معاہدے کے تحت صہیونی فوج نے 18 فروری تک لیبنان سے نکلنا تھا۔ لیبنانی حکومت نے اسرائیل کے اعلان کو مسترد کر دیا۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ وادی بیکا میں حزب اللہ کے ہتھیاروں کے مقام کو تباہ کر دیا۔ دوسری طرف لیبنان میں ایرانی پرواز روکنے پر ایران کا بھی بھرپور جواب۔ ایران نے لبنانی طیاروں کی آمد پر پابندی لگا دی۔ اسرائیل نے ایرانی طیاروں کو لبنان میں مار گرانے کی دھمکی دی تھی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ جنگ بندی معاہدے کا انحصار اسرائیل پر ہے۔ امن مذاکرات سے پہلے روس کے یوکرین پر تابڑ توڑ حملے۔ روسی افواج نے پوکروسک کے جنوب میں وسیع علاقے پر قبضہ کر لیا۔ روسی افواج نے یوکرینی افواج کی اہم سپلائی لائن بھی کاٹ دی۔ خبر ایجنسی کے مطابق پوکروسک کے بعد روسی فوج کے مشرقی یوکرین کے مزید علاقوں کی طرف پیش قدمی جاری ہے۔ یوکرینی فوج نے الزام لگایا ہے کہ روس نے 24 گھنٹوں کے دوران 271 حملے کیے۔ دوسری طرف جنگ بندی مذاکرات شروع ہونے پر عالمی مارکیٹ میں خام تیل مزید سستا ہو گیا۔ بھارتی دارالحکومت نئی دہلی زلزلے سے کانپ اٹھا۔ زلزلے کے جھٹکوں سے خوفزدہ لوگ گھروں سے باہر نکل آئے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 4 اور زیر زمین گہرائی 5 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے سے کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔
امریکہ اور کینیڈا شدید برفانی طوفان کی لپیٹ میں۔ امریکی ریاستوں میں طوفان اور بگولوں سے درخت اکھڑ گئے، لاکھوں افراد بجلی سے محروم۔ برفباری اور سیلاب سے 9 افراد جان گنوا بیٹھے۔ کینٹکی میں گھر سیلابی پانی میں ڈوب گیا۔ ورجینیا میں مٹی کے تودے گرنے سے سڑکیں بند، ریاست میں ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا گیا۔ ٹینیسی اور ارکنساس میں بھی سیلاب کی وارننگ جاری۔ کینیڈا میں شدید برفباری سے سینکڑوں پروازیں منسوخ۔ برفباری کے باعث ووڈبائن اور کینیڈی کے درمیان ٹرین سروس بند کر دی گئی۔ ٹورنٹو اور انٹاریو میں 25 انچ تک برفباری ریکارڈ کی گئی۔